بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لڑکی کی کہانی ہے فاطمہ کی۔ وقت ہم دو بہنیں تھیں، ایک فاطمہ تھی دوسری زہرا تھی۔ کہتے زہرا مجھ سے بڑی تھی، فاطمہ چھوٹی تھی۔ کہتے ہماری والدہ جو تھی وہ بچپن سے ہماری والدہ بچپن تھا ہماری والدہ فوت ہو گئی۔ ہمارے کس نے پھر ہمارے والد نے دوسری شادی کی۔ پھر وہ دوسری شادی کی، پھر ہمارے دو بھائی پیدا ہوئے۔ ہمارا والد جو تھا ایک فیکٹری تھی، اس میں وہ چوکیداری کا کام کرتا تھا۔ کہتے آتے تھے لوگ، پھر اسی طرح ایک بات بن گئی کسی کے ساتھ، تو کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ تو بہت بڑے لوگ تھے، یہ رشتہ دینا فاطمہ کا۔ کہتے والد نے دیکھا بھالا نہیں، بولے کون لوگ ہیں کہاں ہیں، کوئی زمین ان لوگوں نے مجھے دی پہاڑی علاقے میں، جیسے ہیکمر تھی۔ تو کہتے لڑکا جو تھا بیمار تھا، اس کو مرگی آتی تھی۔ پھر کہتے میں وہیں پہاڑی علاقے میں کہنے لگے یہ وہیں رہتا ہے، یہ ٹھنڈا علاقہ ہے اس لیے اس کو یہیں رکھتے ہیں۔ کہتے اس وقت بھیجتے تھے راشن وغیرہ، گھر تھا اتنی بہت بڑا نہیں تھا، ٹھیک تھا، 2 کمرے کا، میں وہیں گزارا کرتی تھی۔ یہاں سے تو بہت اچھا تھا۔ میری بہن کی شادی ہمارا ایک رشتہ دار تھا، ہمارے کزن، وہاں سے ہو گئی شادی اس کی۔ کہتے میں نے وہیں بکریاں رکھی، پھر اپنی مرغیاں وغیرہ وہیں گزارا کرتی تھی، اور لوگ بھی بھیج دیتے۔ کہتے اس کو مرغی اتنی زیادہ نہیں آتی جیسے ان لوگوں نے بتایا، اس نے وقت انہیں نہیں بتایا، بعد میں پتہ چلا یہ شخص بیمار ہے، اس لیے ان لوگوں نے رکھا، چلو بیوی اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ کہتے میں اس کے جو مجھ سے ہوتا میں بہت دیکھ بھال کرتی، مجھے کچھ نہیں کہتا، نہیں مجھے مارتا، نہیں پیٹتا، نہیں کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے ہمارے اولاد نہیں ہوئی اس سے بہت سال، وہ اتنی عمر کا بھی بہت بڑا تھا، پھر اس کا ڈیتھ ہو گئی 15 سال کے بعد۔ کہتے پھر میں اکیلی ہو گئی، والد والدہ کے پاس آئی، کچھ دن وہاں رہی، پھر والد کی بھی ڈیتھ ہو گئی، پھر بھائیوں کی شادی ہوگی۔ میرے والد نے اپنے بیٹوں کو اچھی تعلیم دلائی، انہیں کے اچھے اچھے جاب ہو گئے، شادیاں ہو گئی۔ کہتے میں والدہ کے جب والد کی ڈیتھ ہو گئی میں اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ کہتے میں کبھی یہاں کبھی وہاں، اس کا نام بھی ہے زندگی کا یہاں وہاں، جس کا پھر بچہ بھی نہ ہوئے، گھر بھی نہ ہوئے، تو پھر اس کو یہاں وہاں پھرنا پڑتا ہے۔ کہتے وہ پہاڑی علاقے میں کوئی بارش آتی تو کوئی ہوتا تھا، یہ کیا کہتے ہیں گھاس وغیرہ ہوتا تھا، میں بکریوں کو ڈالتی تھی۔ جب بارش نہیں ہوتی تو بہت سردی تھی، اتنی زیادہ ہے، گرمی تو نہیں ہوتی، اچھا موسم ہوتا، لوگ رہتے تھے دور دور۔ پھر میں کسی کے کپڑے بھی سی لیتی، میری جان پہچان ہو گئی۔ پھر دوبارہ جب میرا شوہر فوت ہو گیا اور لڑکی فاطمہ کر رہی ہے، پھر میں اکیلی وہاں نہیں رہ سکتی، اور لوگ بھی نہیں رہ سکتے، کسی نہ سکول تھے، نہ ادھر کوئی ہاسپٹل تھی، نہ کوئی پانی وہاں کا کوئی تھا، کوئی پتہ نہیں کیسی طرح انسان گزارا وہیں کر رہے تھے۔ ہم بھی کرتے رہے، ہم تو 2 آدمی تھے وہاں، وہ لوگ اور بھی لوگ تھے، کوئی کسی کے بچے اسکول نہیں جاتے، کوئی بکریوں والے اسی طرح رہتے، لیکن زیادہ لوگ نہیں رہتے وہاں پر، کیونکہ ویران جگہ تھی، پہاڑی علاقہ تھا۔ کہتے پھر میں چلی گئی اپنی بہن کے پاس۔ بہن کا شوہر تھا، وہ بھی ایک کوئی اس کا بھی بچے ہوئے، اس کے بچے بھی فوت ہو گئے، کوئی نہیں تھا۔ ہم 3 شخص تھے، کسی کے کپڑے ہم لوگ سیتے، کوئی ہمیں کوئی دیتا صدقہ وغیرہ، چلو یہ کا شوہر نہیں، یہ بیچاری بیوہ ہے، وہ بڑی ہے، اس کے بچے نہیں آئے، کوئی دیتا، بس ہمارا وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ کہتے پھر بہن بھی نہیں رہی اس دنیا میں، پھر میں کہاں جاتی، میں چلی گئی اپنے بھائیوں کے پاس۔ کچھ دن بعد بھی ایک نے رکھا، اس نے کہا ہمارے باہر بالکل جگہ نہیں ہے، ہمارے اپنے بچے بہت ہیں، مہنگائی ہے، ہم تمہیں کہاں رکھیں گے۔ پھر کہنے لگی میں چلی گئی دوسرے بھائی کے گھر، تو اس نے صرف بھائی خود کہہ دیا پھر میرے گھر بالکل مت آئیے، میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تمہاری رہنے کی۔ بھیا میں کہاں جاؤں، جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی، تمہاری بہن ہوں، آپ بہن تو آئیں۔ پھر میں نے سوچا چلو، جو میری ایک پڑوسن تھی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کی ماں ہماری بہت دیکھ بھال کرتے تھے، میں کوئی چیزیں کی ضرورت ہوتی وہی لڑکا ہمیں دلا دیتا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں اپنے سے دوسرے بھی بہت ساتھ دیتے ہیں،
कहते वो लोग मुझे बहुत साथ दिया, मैं उन लोगों के घर पड़ी रहेगी कोई साल 1-2 साल। फिर मैंने सोचा क्या मैं इन लोग के बोझ बन रही हूँ, चली जाऊँ अपने वहाँ, मेरे ज़मीनें भी तूने मुझे दी थी, देखती हूँ नहीं होगा, बारिश होगी तो घास वगैरह होगा, मैं बकरियाँ रख लूँगी। फिर मैं उन लोगों से बात की मैं जाना चाहती हूँ, उन्होंने कहते हैं कि नहीं बहुत दूर है, कहाँ जाओगी, ना उधर कोई बिजली का इंतज़ाम है, ना कोई पानी है, ना कुछ है, तुम्हें कोई उधर कैसे रहोगे अकेली। लड़का मना करने लगा, उसकी माँ बीवी। कहते भाइयों ने कभी नहीं पूछा, ना कोई किसी ने नहीं पूछा, नहीं कहा चली गई है तो अच्छी बात है। कहते मैंने कहा नहीं मुझे जाना है, मैं ज़रूर जाऊंगी। पर वो लड़के ने मुझे कुछ पैसे दिए, वो भी बेचारा जॉब करता था, उसका अपने भी अखराजात थे, उसके बच्चे थे, माँ बाप। कहते मैं चली गई वहाँ पर तो देखा घर तो टूटा फूटा था, मैंने बैठ गई वहाँ पर। मैं देखा एक कंपनी वाले काम कर रहे हैं, पता नहीं बिल्डोज़र वगैरह ट्रक वगैरह इसी तरह पहाड़ियों को काट वीट कर रहे हैं, बन। मैं पूछा क्या हो रहा है, कहते इधर रोड बन रही है, इधर एक कंपनी आ गई थी, पहाड़ी इलाका बिक गया है। मैंने कहा मैंने सोचा मेरी भी ज़मीनें थी, कि कौन सी ज़मीन किसने ख़रीदी, पूछा था इसी तरह। वो कहते हमें पूरा नहीं पता, वो आएगा जो मैनेजर है तो तुम्हें बताएगा किसकी ज़मीनें हैं लोग, जिसकी है तो हम उधर ही चेक भेज देंगे उन लोगों को। मेरे के इसी तरह चेक भेज दोगे, ना पूछोगे ना कुछ, नहीं पूछेंगे किसकी ज़मीन है। कहते हैं फिर मैं उन लोगों का खाना बनाती हूँ, मुझे दे देते, पानी भी उन के पास होता, खाने की चीज़ें भी बहुत होती, क्योंकि कंपनी वहाँ काम कर रही थी। मुझे घर भी उन लोगों ने ठीक करके दिया, फिर मैं वहीं रह रही थी, अच्छी गुजारा चल जाता था। बहुत दिन गुजर गए, फिर मैनेजर आया 2 मंथ्स के बाद, फाइलें लेकर आया। फिर औरत कहने लगी, मुझे कहने लगे ज़मीन जो है बिक गई है, तो किसी ने गवर्नमेंट ने ख़रीदी है, यह बहुत पत्थर कीमती हैं, ये निकाल रहे हैं, तो ये आगे पता नहीं कोई चीज़ें बनेगी। कौन से संगमरमर के पत्थर थे, कोई कहते बहुत ग्रीन रंग के पत्थर निकाल रहे थे। इसी तरह अभी तक उस वक़्त शुरू नहीं किया, उस वक़्त वो लगा रहे थे मशीनें वगैरह, सफाई हो रही थी, रोड बना रहे थे कि कैसे निकलेगी। कहते वो मेरा नाम भी, औरत कहने लगी मुझे जो उन लोगों ने आग मेहर दी वो मेरा नाम आ गया, तो जो मेरे शौहर की ज़मीनें थी उसका भी नाम आया, उन लोगों के भाइयों का भी नाम आया। तो फिर वो कुछ लोग थे, कुछ मर गए, उसके बच्चे बेटे होंगे, उन लोगों ने लिया। तो मेरा तो उन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई वो लोग मैंने नहीं देखे, बस उसके वालिद ने शादी करा कर हमें यहीं छोड़ दिया पहाड़ी इलाके में। वो अपने बेटे के लिए, ना बेटा उसकी हो सकता है पता नहीं क्या चक्कर थे, कभी आता वो बूढ़ा, लेकिन वो कोई और भाई वगैरह मैं नहीं देखती थी। फिर कहती मेरी माँ ने इसी ने धकेला, चलो मेरी बेटी तो नहीं, जिसकी बेटी है चाहे। उन लोगों ने भी मुझे ज़मीन दी, पता नहीं बहुत अच्छा किया बुरा किया मुझे नहीं पता, कहते मेरे लिए अच्छा हो गया। फिर मेरे बहुत सारे पैसे निकले, चेक बुक निकला, 2 1 भी नहीं, एक जो बांटा गया उसके भतीजे वगैरह जो भी लावारिस था ना, उसके बच्चे नहीं थे, उन को रिश्तेदारों को भी मिले, ज़्यादा बीवी को मिले। फिर कहने लगी फिर तो मुझे खुशी भी हो रही थी, मैं ख्वाब में हूँ या बिल्कुल ख्वाब में नहीं हूँ, ख्वाब की तरह है। कहते सोचती सोचती बहुत खुशी भी हो रही थी, गम भी हो रहा था। फिर चलती हूँ वापस भाइयों के पास, देखती हूँ उन लोगों के क्या रवैये हैं, अगर अच्छे रहेंगे तो फिर हम लेंगे, घर ख़रीदेंगे। कहते बहुत बड़ा पैसा मिला है, मैं कितनी घर भी ख़रीद सकती हूँ, कुछ भी ख़रीद सकती हूँ, क्योंकि पहाड़ी इलाका बहुत महंगा बिक गया। चली गई भाई के साथ, फिर भी उन लोगों को कोई बात नहीं दरवाजे से जाओ जाओ, कोई जगह नहीं है यहाँ पर। हमारे अपने बच्चे दूसरे भाई भी इसी तरह हाथ लाया, फिर आ गई, भैया तुम मेरे भाई हो। कहते फिर मैं उन लोगों के घर चली गई। वो लोग कहते आए थे मेरे घर बहुत बार मरतबा आए, दाल लेकर आते, चावल, लड़का। कहते वो लोग बग़ैर मतलब के मेरी देखभाल करने आते, कोई इंसानियत थी उन लोगों में। कभी किसी बिल्ली जो होती है कभी चली जाती है, आपके घर में रहती हो तुम्हें अफसोस होगा जब मर जाती है, लेकिन इंसानों का इंसान को अफसोस नहीं होता।
کہتے پھر میں ان لوگوں کو بتایا، پھر تو لڑکا تو بہت خوش ہوا، خالہ آنٹی جیسے، تو اس کی ماں بھی بہت خوش ہوئی، چلو اچھی بات ہے تمہیں اتنی بڑی چیزیں مل گئی، چلو بڑا کبھی ہوتا ہے، کبھی لوگ بہت سارے بیچارے روڈوں میں فوت ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، لاوارث ہیں، کوئی وہاں مر جاتا ہے، کوئی وہاں، یہ ہم نہیں کہتے کہ ہر انسان کو ملتا ہے، کبھی کسی نصیب والے کو ملتا ہے، اس کو مل گیا، کہتی ابھی میں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ماں کے بات، میری ماں مجھے بہت گالیاں دیتی تھی، پھر اس کے بعد وہ شوہر پاگل کے ساتھ رہی، پاگل تھا جو بھی تھا اس کے ساتھ رہی، پھر آئی بہن کے ساتھ، پھر اسی طرح یہاں وہاں گزارتی وقت گزرتا گیا، پھر میں نے بھائیوں کو بھی پیسے دے دیا، میں نے کہا بھی چلو غریب ہیں، انہیں کی زندگی سدھر جائے گی، ہو سکتا ہے انہیں کی بھی پریشانیاں مجبوریاں، جب پیسہ نہ ہوئے کچھ بھی نہ ہوئے پھر انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے میں کیا کروں، پھر اس لیے کہتی ہیں میں نے بہت پھر ارگز وہ لڑکے کو بھی دیے، اس کی ماں کو بھی میں نے گھر خریدا، وہ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں، پھر میں ان لوگوں کے لیے دے دیے، باقی جو میرے پیسے تھے میں نے کہا جو بھی اسی طرح کوئی لاوارث لوگ ہیں گورنمنٹ کو لاوارثوں کو دیے، وہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں اجر ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ابھی تو میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہوں، وہ جو میری بہن بنی ہوئی تھی وہ بھی ہے، وہ بہن کا بیٹا، بہن خون کا رشتہ نہیں ہے، بالکل خون کا رشتہ نہیں ہے، بس دوستی ہے، کبھی کبھی دوستی کام آتی ہے، کبھی دوستی بھی بگڑ جاتی ہے، کئی دوست ہوتے ہیں لالچ کے، کوئی دوست وقت کے، کئی دوست ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، چلو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن پریس کر لیجئے، اللہ حافظ، تھینک یو۔